اس کو کہیں اور لگا دو، اب کچھ شکل لوگ دیکھ پائیں گے. آپ بیٹھیں گے، اس کی جو شرط ہو بیٹھنے کی وہ بتا دیجیے. یہ تو علماء اہل سنت و سادات کرام کا منور چہرہ ہے، جسے دیکھنے کے بعد مجھے کچھ بولنے کا حوصلہ ملا ہے، ورنہ جس حالت میں اس وقت میں ہوں مجھے سخت میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے، طبی امداد کی سخت ضرورت ہے. صاحب خانہ جانتے ہیں کہ میں ان کے ہاں ایک دانہ بھی نہیں کھا سکا. کوئی ضروری ہے کہ یار یہیں منہ پہ لگاؤ، ادھر نہیں لگا سکتے. ہاں تو کائے کو آپ نے اندر جلسہ کیا کہ لوگوں کو باہر رکھنا پڑا؟ جلسہ ہی باہر ہو جاتا. جو بھی 15-20 منٹ ممکن ہوا میں انشاءاللہ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے کینسل تو نہیں کروں گا، اور اگر کچھ ہو بھی گیا تو آپ کے سامنے ہی ہوگا. تقریر سے پہلے نہیں سنبھالا، مگر تقریر کے بعد تو ضرور سنبھال لیں گے. کیا کریں، مزاج نہیں ہے انسانوں کا. بات سچی نہیں، بالکل سچ ہو تب بھی ماننے کا، متفق ہو جانے کا مزاج ہی نہیں. جائز چیزوں میں ہم ایک نہیں. اختلاف، ڈسپیوٹ، اختلاف رائے، فکر میں، عمل میں، دین میں، مذہب میں، طریقہ عبادت میں، بہت اختلاف سے بھری ہوئی دنیا ہے. جس بر صغیر ہند و پاک میں آپ رہ رہے ہو، پورب چلے جاؤ، روٹی گھٹتی جائے گی، چاول بڑھتا جائے گا، اور بنگال پہنچتے پہنچتے روٹی ختم. اگر کہیں پچھم کی طرف چل پڑو تو چاول گھٹتا جائے گا، روٹی بڑھتی جائے گی، اور کابل پہنچتے پہنچتے چاول ختم. روٹی بوٹی میں ہم ایک نہیں ہیں. ارے کپڑا سب پہنتے ہو، ڈیزائن میں ایک نہیں ہو. اتنا اختلاف پسند ہے. اس مجلس میں ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف. جس کے پاس کوئی ٹوپی نہیں ملی تو رومال باندھ لیا،
اور سب سے زیادہ نمایاں اختلاف تو میرا ہے. کوئی سادہ ٹوپی میں ہے تو کوئی کابلی ٹوپی میں ہے تو کوئی پنجابی ٹوپی میں ہے تو کوئی رامپوری ٹوپی میں ہے تو کوئی جنا کیپ پہنے ہوئے کوئی بغیر کیپ کے ہے. عجیب معاملہ ہے صاحب، اختلاف اس میں بھی. ارے بھوک سب کو لگتی ہے، اسی میں ایک ہوتے. بنگال والے سرسوں کے تیل میں کھانا پکاتے ہیں، بمبئی والے مونگ پھلی کے تیل میں پکاتے ہیں، حیدرآباد دکن والے کوکونٹ میں تیل کھانا پکاتے ہیں، اور آپ لوگ سن فلاور میں پکاتے ہو. گھی تیل میں بھی ایک نہیں. مسالوں میں ایک نہیں. یہ مت سمجھنا کہ اختلاف صرف اوپر ہی اوپر ہے، بڑی بڑی باتوں میں ہے. ارے آپ کا سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک، اللہ تو 100 کروڑوں لوگ کہتے ہیں نا تین. اور میں جس ملک سے آیا ہوں وہاں تو ابھی گنتی کمپلیٹ نہیں کہ پجاری زیادہ ہے یا خدا زیادہ ہے. لا تعداد معبودان باطل آن کھاؤن ٹیبل. ہمیں جب پیڑ خدا ہے تو بتا پاؤ گے کہ انڈیا میں پیڑ کتنا ہے. جب دریا خدا ہے تو درجنوں تو ہی ہو گئے. جب پہاڑ خدا ہے تو کتنا پھیلا ہوا ہے. عجیب خدا ہے، ہلتا بھی نہیں. مکھی بیٹھ جائے تو اڑاتا بھی نہیں. اور خدا ہے تو ایک خدا. لا الہ الا اللہ پر بھی اختلاف. خدا کی ذات پر اختلاف، اس کی صفات پر اختلاف، اس کی احدیت پر اختلاف، اس کی وحدانیت پر اختلاف، اس کی وحدت پر اختلاف، اس کی صمدیت پر اختلاف، لم یلد ہونے پر اختلاف، ولم یولد ہونے پر اختلاف، اس کی ناصریت پر اختلاف، اس کی حاکمیت پر اختلاف، اس کی خلاقیت پر اختلاف. اللہ کی رسول پاکی کی ذات کو لے لیجیے، ان کی ذات پر اختلاف. نبوت کو مان لیا تو مانے نبوت پہ اختلاف. مصطفیٰ کے اختیارات پر اختیارات نبوت پر اختلاف، مانے نبوت پر اختلاف. آداب نبوت پر اختلاف، مقام نبوت پر اختلاف، رفت نبوت پر اختلاف، منصب نبوت پر اختلاف. حضرت آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تھا تو مان لینا چاہیے تھا، اس میں بھی انکار ہو گیا. تو چاہے رسول اللہ کا خلیفہ ہو چاہے اللہ کا خلیفہ ہو، انکار والے کی ہمت دونوں میں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ چاہے اللہ کا خلیفہ ہو چاہے رسول اللہ کا خلیفہ ہو، انکار کرنے والے کی ہمت دونوں میں ہے. اب اللہ کے خلیفہ سے جو انکار کرے گا استاد ہوگا، جو ان کے خلیفہ سے انکار کرے گا شاگرد ہوگا، مگر رزلٹ تو ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ انسان، آپ کی ضرورتیں ایک. ان ضرورتوں کو بتانے کے لیے زبان بھی ایک نہیں ہے. سارا انسان ایک اور بات کہنے کے لیے زبان انیک، مختلف زبانیں. کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی ملیالم بول رہا ہے، کوئی کنڑ بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی کنڑ بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی اڑیا بول رہا ہے، کوئی بنگلہ بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی آسامی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی ڈچ بول رہا ہے، کوئی فرنچ بول رہا ہے، کوئی جرمن بول رہا ہے. ابھی جب تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو تو زبان بھی ایک ہوتی. اس میں کیا معاملہ تھا؟ چلو مذہب میں تمہارا اختلاف ہے، دین پر اختلاف ہے، شریعت پر اختلاف ہے، طریقت پر اختلاف ہے، شریعت پر اختلاف ہے، طریقت پر اختلاف ہے، عبادت پر اختلاف ہے، تجارت پر اختلاف ہے، سیاست پر اختلاف ہے. سمجھ میں آتا؟ ہمیں بولنے میں تو ایک ہوتے.
دنیا کا کوئی انسان زبان میں ایک نہیں. ہاں اگر ایک ہیں تو گدھے ایک ہے. دیکھیں اشارہ کون کون سمجھتا. گدھا ہر جگہ گدھا ہے. پاکستان میں گدھا جس طرح بولتا ہے ارے میں بڑھ کے بولوں انگلینڈ میں بھی گدھا ویسا ہی بولتا ہے. شیکسپیئر کی پوٹلی نہیں پڑھتا. اب کہہ رہا ہوں اب چاہے وہ امریکی گدھا ہو چاہے یہودی گدھا ہو چاہے سعودی گدھا ہو اور چاہے بھارتی گدھا ہو سب کی زبان ایک. اب ہم سے کچھ لوگ آ کے بڑے بڑے ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ آپس میں ایک ہو جاؤ. کہا ہم گدھے ہیں. جب حضرت اعظم کو ابلیس کے ساتھ ایک نہیں کیا جا سکا, موسیٰ کو فرعون کے ساتھ اتحاد نہیں کرایا جا سکا, ابراہیم کا نمرود کے ساتھ نہیں کرایا جا سکا, مصطفیٰ کا ابو جہل کے ساتھ نہیں کرایا جا سکا, صدیق اکبر کا منکر زکات کے ساتھ نہیں کرایا جا سکا, علی مرتضیٰ کا خارجیوں کے ساتھ نہیں ہو سکا, حسین کا یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہو سکا, امام احمد بن حنبل کا معمول کے ساتھ نہ ہو سکا, مجدد الفسانی امام ربانی کا اکبر کے ساتھ نہ ہو سکا, تو آج بھی وفادار مصطفیٰ کا اتحاد کسی غدار مصطفیٰ سے نہیں ہو سکتا. میں اس بیماری کی حالت میں میرے جسم سے سارا پانی نکل گیا ہے اور 10 بجے میں بے ہوش ہو گیا تھا رات میں. اب اسی حالت میں بغیر کھائے پیے چلا آیا ہوں. چائے بنوائی وہ بھی نہیں پی سکا. ایک گلاس پانی ابھی میں نے دھیرے 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 گلاس پانی پیا ہے. کبھی اور پانی نکلے گا تو ایسا میں نے ٹھیک ہے میں پانی پیتا ہوں انشاءاللہ باطل کا تو پانی اتر ہی جائے گا. میں یہ سوچ میں کہ اب اس حالت میں اختلافی بات نہ کروں. لیکن مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. مجھ کو ایک بات ہی نہیں مل رہی جس میں اختلاف نہ ہو. لا الہ الا اللہ کہوں تو اس پر اختلاف, محمد رسول اللہ کہوں تو اس پر اختلاف. اختلاف ہی اختلاف. کھانے میں اختلاف, پینے میں اختلاف, لباس میں اختلاف, مکان میں بھی یہ مسجد کتنی اللہ کا گھر بنا رہے ہو, اللہ کا گھر بنا رہے ہو نا, ڈیزائن میں اختلاف. بنا رہے ہو گھر اللہ کا, تمہارا اختلاف گھس گیا. پلر بنانے میں اختلاف, سلیب ڈالنے میں اختلاف, کلرنگ کرنے میں, انٹیریئر ڈیکوریشن میں اختلاف. اور میں ہی سوچ کے چلا تھا گھر سے کہ ایسی چیز پہ تقریر کروں جو اختلاف ہے نہ ہو. تو روس پہ بولوں تو امریکہ کو اختلاف امریکہ سے, عراق کو اختلاف عراق سے, ایران کو اختلاف ایران سے, سارے مسلمان کو اختلاف. اشارہ سمجھنا جملے میں بات ہے. آخر 60 سال سے کھلے کافروں میں رہ رہا ہوں. مل گیا ٹاپک, مل گیا جس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں. بش پہ اختلاف ہے, صدام پہ اختلاف ہے, خمینی پر اختلاف ہے, عبداللہ پر اختلاف ہے, نجدیت پر اختلاف ہے, روس کی اشتراکیت پر اختلاف ہے,
لا دینیت پر اختلاف ہے مگر مل گیا جس پہ کوئی اختلاف نہیں. جانتے ہو کیا ہے؟ ایک دن مرنا ہے، کسی کو اختلاف نہیں. کافر ہے تو کہتا ہاں مرنا ہے، روسی کو اقرار ہے ہاں مرنا ہے، چائنیز کو پتا ہے ہاں مرنا ہے، نیپالی بھی جانتا ہے ہاں مرنا ہے، یہودی کو بھی پتا ہے مرنا ہے، سعودی بھی اچھی طرح معلوم ہے مرنا ہے، بش کو بھی پتا ہے کہ مرنا ہے. بس خالی فرشتہ کرے گا پش، نہیں دکھائی پڑیں گے بش. سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے، معلوم. پاگل آدمی بھی نہیں کہہ سکتا نہیں مرنا. جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں کہ مرنا ہے. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اختلاف. ایسا لگتا جیسے چوراہے پر ایک ہوئے پھر الگ الگ. حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے گئے ہو، حساب کتاب ہوگا، بات سمجھ میں آتی ہے. تم کیا کہتے ہو؟ جنہیں ہم لوٹ آئیں گے. ابھی جب لوٹنا تھا تو گیا کیوں؟ تو موت وہ حقیقت ثابتہ ہے جس سے کسی کافر کو بھی انکار نہیں. اسی حقیقت کو قرآن نہایت فصیح و بلیغ انداز میں فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. میں نہیں جانتا طبیب کے ہاں موت کیا ہے، طبیب کے ہاں موت کیا ہے، کے ہاں موت کیا ہے. مجھے تو یہ پتہ لگانا ہے کہ میرے حبیب کے یہاں. میرا رب کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. بات موت کی نہیں ہو رہی ہے، ذائقے کی ہو رہی ہے. اچھا یہ ذائقہ بھی عجیب چیز ہے. میں نے اپنی ایک مریدہ سے پوچھا یہ تم کو کیسے معلوم رہتا ہے کہ یہ دال ہے، یہ سالن ہے، یہ گوشت ہے، یہ قورمہ ہے، نمک وغیرہ مسالہ وغیرہ ٹھیک ہے، کیسے پتا رہتا ہے؟ کہا حضرت صاحب ہانڈی جب تیار ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا چمچہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اور داہنے ہاتھ میں ایک دو بوند شوربے کا لے کے چاٹ لیتے ہیں. ہاں نمک ٹھیک ہے. اسی کو ذائقہ کہتے ہیں جو گلے تک بھی نہ پہنچے. اب اگر کوئی عورت 12 روٹی 14 بوٹی لے کے بیٹھی ہو، کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو؟ چکھ رہی ہو. اللہ اللہ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا کیا حال ہوگا؟ تو بابا موت کا مزہ ہے، چکھیں گے. یہ موت اس لیے آئی ہے کہ اس میں ایک مزہ ہے، اور اس مزہ کو چکھے بغیر وہ جزا نہیں. اسی لیے میرے نیک بندو اسے چکھ لو، اور اگر نیک بندے نہیں ہو تو جھیلو. مرنا تو ہے، لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ ہر نفس کے پاس موت آنا ہے. پکی ہے کہ موت آئے گی. موت کا آنا ثابت، موت کا آنا ابے تو آنا ہی تو ثابت ہے، رہ جانا کہاں ثابت.
توجہ چاہوں گا. آنا اور ہے، آنا اور ہے، رہ جانا اور. آنا ایک حقیقت ہے، رہ جانا دوسری حقیقت ہے. میں مسجد میں آیا، اس مسجد میں آیا کہ نہیں؟ کیا رہ جاؤں گا؟ تو موت آئی، کیا رہ گئی؟ تو اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت طاری ہوگی. لیکن ہمارے پاس اتنی سمجھ اللہ نے دیا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ موت کا طاری ہونا اور ہے، موت کا باقی رہنا اور ہے. تو سیدھے سیدھے چل کر کے انہیں سے نہ پوچھ لے کہ یہ موت آتی کیوں ہے؟ کیا موت لوگوں کو مردہ بنانے آتی ہے؟ کیا موت لوگوں کو ختم کر دینے آتی ہے؟ آخر ہم مردہ سمجھیں کس کو؟ کون ہے قرآن کی نظر میں مردہ؟ کون ہے قرآن کی نظر میں زندہ؟ نکال گلے سے بدعقیدگی کا پھندا، بن جا اپنے نبی کا سچا بندہ، اور دیکھ کیا کہہ رہا ہے تیرا خدا بندہ. کہ زندہ کون، مردہ کون؟ اب تو زندہ اسی کو چمکتے ہیں جو دوڑے بولے کھائے پیے چلائے ہنسے، وہی زندہ ہے. ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ سانسیں چل رہی ہوں تو زندہ ہے، نبض چل رہی ہو تو زندہ ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو زندہ ہے، کان سے سن رہا ہے تو زندہ ہے، منہ سے بول رہا ہے تو زندہ ہے، کھا رہا ہے تو زندہ ہے. یہ ہم بھی سمجھ رہے تھے. جب قرآن کے پاس گئے تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک اپنی قوم کو تبلیغ اسلام، دعوت اسلامی دے رہے ہیں. اسلام پر اسلام، اسلام پر اسلام، توحید پہ توحید، کلمے پہ کلمہ پیش کر رہے ہیں. غیر مسلموں کو دعوت پہ دعوت، دعوت پہ دعوت دے رہے ہیں. ابو جہل، ابو لہب، ادوا شیبہ کمپنی، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار. رسول کہنے قولوا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھلائی رہے گی، فلاح ہے، بہبودی ہے تمہاری. انہوں نے کہا نہیں. رسول نے کہا پڑھو. نہیں پڑھتا. پڑھو. نہیں پڑھتا. پڑھ لو. نہیں پڑھتا. اچھا ہے پڑھ لو. نہیں پڑھتا. نبی نے اصرار بڑھا دیا، بوجہلیوں نے انکار بڑھا دیا، کافروں کا انکار، رسول پاک کا اصرار. اسی بیچ ہوا حکم پروردگار، جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو انکا لا تسمع الموتى، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. اللہ نے کسے مردہ کا موتا، ادب قبلہ موتا ہے، کل موتا نہیں. اور جب تک مطلقاً ہے، اور مطلق اپنے اطلاق میں جاری ہوتا ہے، جب تک حقیقی معنی مراد لینا متاثر نہ ہو، مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں. ابے سیدھے سیدھے بول رہا یہ سب مردے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ نے سمم کس کو کہا، بکمن کس کو کہا، امیون کس کو کہا؟ کیا مطلب؟ اللہ نے اندھا کس کو کہا، بہرا کس کو کہا؟ ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگوں کو، ادوا اور شیبہ ان کمپنی کو، بت پرستوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو کہا یہ اندھے ہیں. اب دیکھو ابو جہل کے پاس آنکھ ہے اور اللہ کہتا ہے یہ اندھا ہے. ابو جہل کے پاس کان ہے اور اللہ کہتا ہے یہ بہرا ہے. ابو جہل کے پاس منہ ہے، جبھی تو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور اللہ کہتا ہے یہ گونگا ہے. وہ چلتا پھرتا ہے، سانسیں لے رہا ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے.
اے محبوب یہ ملک تمہاری نہیں سنیں گے تم بکم فہم لا یرجعون. تو قرآن نے پہلی مرتبہ انسانی سماج کو ایک حقیقت سے قریب کیا کہ منہ رکھ کے تم منہ والے نہیں ہو، آنکھ رکھ کے تم آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھ کے تم کان والے نہیں ہو. وہ بندے جو منہ رکھ کے حق نہ بولیں وہ گونگے ہیں، جو حق نہ سنیں وہ بہرے ہیں، جو حق نہ دیکھیں وہ اندھے ہیں، اور جو حق کو نہ مانے وہ مردے ہیں. توجہ چاہوں گا. مکے میں ابو جہل دوڑ رہا ہے مگر مردہ ہے، کھا پی رہا ہے مگر مردہ ہے. نبی کریم کے خلاف پلاننگ پہ پلاننگ کر رہا ہے مگر مردہ ہے. کمرہ بند کر کے سازش کر رہا ہے مگر مردہ ہے. 40 آدمی جمع کر کے دروازے پہ کھڑا ہے مگر مردہ ہے. کنکری ہاتھ میں لے کے تو جاتا ہے، کنکری تو بولتی ہے مگر وہ نہیں بولتا کیونکہ مردہ ہے. قرآن کی نظر میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا سر سے پیر تک جسم کا ہر عضو صحیح سلامت مگر مردہ. اور یہی قرآن اس مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کٹا دے، سر کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو، سینہ کہیں ہو، کلیجہ کہیں ہو، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اور اس کی سانسیں رک گئی ہو، خون رک گیا ہو، دوران خون بند ہو گیا ہو، ڈاکٹروں نے اسے مردہ کہہ دیا ہو، تب قرآن بولتا ہے خبردار لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. چلتا پھرتا آدمی مردہ ہے، کٹا ہوا زندہ. ابو جہل کی چھاتی سلامت ہے تو مردہ ہے. امیر حمزہ کا کلیجہ کٹ گیا مگر زندہ. ابو لہب کا جسم سلامت ہے وہ مردہ. فاطمہ کا لال کربلا میں کٹ گیا مگر زندہ. اکبر صاحبہ کی سانسیں چل رہی ہیں، سرکولیشن آف بلڈ از کنٹینیو، اور اللہ فرمائے مردہ. فاروق اعظم کی سانسیں رک گئی ہیں، عثمان ذوالنورین کا دوران خون بند ہو گیا ہے اور زندہ. ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ امیر حمزہ آپ مر کر جی کیسے گئے؟ امیر حمزہ تم کٹ گئے مگر زندہ. ابو لہب کو کٹے بغیر مردہ. بات سمجھ میں آ گئی کہ زندگی اور موت کا تعلق ملکن موت کے آنے جانے پہ نہیں ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ رہی ہو. ملکن موت آویں نہ آویں اس سے فرق نہیں پڑتا. ابو لہب کی روح قبض نہیں کی تب بھی وہ مردہ. فاروق اعظم کی روح قبض کر لی مگر زندہ. وہ قبض کے بعد بھی زندہ، قبض روح کے بعد بھی. علی زندہ، عثمان زندہ، عمر زندہ، قبض روح کے بعد بھی. ابھی روح لیے ہی نہیں. ابو جہل مردہ، ابو لہب مردہ. تو ان کے آنے جانے سے لینا دینا کیا رہا؟ آمد تو نامد تو نہیں پہنچے. ارے پہنچ گئے سیدنا مسعود غازی کے پاس. کٹ گئے مسعود مگر زندہ. اب کتنا ہوں آپریشن گھٹنے کا کراؤ مگر مردہ.
یہ بات ٹلے گی نہیں، چاہے اٹل ہی نام رکھ لو، مگر مردہ۔ اب میں پوچھتا ہوں ابو جہل جیتے جی مردہ کیوں؟ جیتے جی زندہ رہتے ہوئے مردہ کیوں؟ امیر حمزہ قبضے روح کے بعد بھی زندہ کیوں؟ مختصر میں کہوں، شارٹیسٹ پاسبل وے میں، ابے رسول پاک کی وفاداری نے امیر حمزہ کو مرنے نہیں دیا، اور رسول کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا۔ رسول کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا، رسول کی غداری نے جینے نہیں دیا۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے، رسول سے غداری کا نام موت۔ حضرات، اور میرا تو یہ حال ہے کہ صحیح العقیدہ ہر سنی کا میں دیوانہ ہوں۔ میں نیچے سے اوپر جاتا ہوں، اسی لیے سنیوں کو چھوڑ نہیں پاتا۔ ایک بات اور بتاتے چلو، وہ موت جو سیدنا صدیق اکبر کو مردہ نہ بنا سکی، فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی، عثمان غنی کو مردہ نہ بنا سکی، علی مرتضیٰ کو مردہ نہ بنا سکی، حسن مجتبیٰ کو مردہ نہ بنا سکی، شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی، قاسم بن حسن کو مردہ نہ بنا سکی، عباس علم بردار کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو خواجہ کو مردہ نہ بنا سکی، داتا لاہوری کو مردہ نہ بنا سکی، غوث جیلانی کو مردہ نہ بنا سکی، زکریا ملتانی کو مردہ نہ بنا سکی، بڑوں کی تو بڑی بات ہے جو گجرات کے دولہا کو بھی مردہ نہ بنا سکی۔ وہ موت جو ائمہ دین کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو ہند و پاک کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو ارض کشمیر کے شہداء کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو فلسطین کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو بدر و احد، خیبر و خندق میں شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو نبی کے امتی کو مردہ نہ بنا سکی، اس موت میں اتنی طاقت رہی کہ اس امتی کے نبی کو مردہ بنا سکے۔ یہ پھر نفس پر ابھی بھی نہیں سوچا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، ابھی ہے کس پر ذائقۃ الموت؟ نفس پہ۔ کلو نفس، اوکے 100% کریں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کلو روحین، کلو روحین ذائقۃ الموت نہیں ہے، کلو نفسین۔ ابے تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر موت، ہر نفس کو، ہر نفس کو یاد رکھو، جملہ یاد رکھو، ہر نفس کو
تو ہر نفس کو چکھنا ہے نا. اور جو اللہ کا بندہ تاجدار بغداد کی طرح یا خائے اجمیر کی طرح یا مولائے لاہور کی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی زندگی ہی میں اپنے نفس کو مار دے تو کسے کیا چکھنا ہے؟ پھر یہ چکر کیا معاملہ کیا ہے؟ مٹاتی بھی نہیں ختم بھی نہیں کرتی تو آتی گائے کو کیوں آتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا آپ پیچھے چلو. ابھی یہ دنیا میں آپ ہیں، اس سے پہلے کون سی دنیا میں تھے آپ؟ اماں کو بھول گئے؟ ایک دنیا میں آنے سے پہلے اماں کے پیٹ میں تھے. اماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جگت آتما جگت میں ورلڈ آف سولس میں روحوں کی دنیا میں جب تک خدا نے چاہا رکھا حکم ہوا دنیا بدلو. ہم اماں کے پیٹ میں آ گئے. 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ 10 مہینہ 11 مہینہ جب تک خدا نے چاہا ہم اماں کے پیٹ میں رہے. حکم ہوا دنیا بدلاؤ. ہم یہاں آ گئے. 1 منٹ 1 گھنٹہ 1 دن 1 ہفتہ 1 سال 40 سال 50 سال 100 سال جب تک خدا نے چاہا ہم اس دنیا میں رہے. حکم ہوا دنیا بدلاؤ. ہم قبر میں چلے گئے. 1000 2000 10,000 50,000 برس جب تک خدا چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے. حکم ہوگا دنیا بدلاؤ. تو ہم ہی ہیں جو محشر میں چلے جائیں گے یا کوئی دوسرا جائے گا؟ وہاں اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ہمیں محشر میں رکھے گا. حکم ہوگا دنیا بدلاؤ. ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ بتاؤ ہم مریں گے کب؟ ہم تو دنیا ہی بدلتے رہے. مسافر کو مردہ کہو گے؟ شرم نہیں آتی؟ جب تک خدا نے چاہا ہم روحوں کی دنیا میں تھے. جب تک اس نے چاہا ماں کے پیٹ کی دنیا میں تھے. جب تک اس نے چاہا ہم اس دنیا میں رہے. جب تک وہ چاہے گا ہم قبر کی دنیا میں رہیں گے. جب تک وہ چاہے گا محشر کی دنیا میں رہیں گے. جب چاہے گا تو دنیا تھوڑا اڑا کر کے جنت میں ڈال دے گا. تم دیکھتے رہ جاؤ گے. بے مثال سمجھنے والے ادھر آ جاؤ. لاجواب سمجھنے والے ادھر آ جاؤ. بے نظیر سمجھنے والے ادھر آ جاؤ. آقا مولا پہ سلام بھیجنے والے ادھر آ جاؤ. یا رسول اللہ کہنے والے ادھر آ جاؤ. اچھا آپ وہیں کھڑے رہیے. تب پتہ لگے گا کہ بندہ محمود تھا کہ نہ محمود تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. مگر ایک عجیب بات ہے، جب دنیا بدلتی ہے تو وجہ بدل جاتی ہے. وجہ جو ٹرانسفر کا طریقہ ہے، طریقہ بدل گیا. ٹرانسفر ہوا، طریقہ بدل گیا. ہم عالم ارواح سے جب ماں کے پیٹ میں آئے تو طریقہ حکم امر آرڈر روح آ گئی امر ربی. اور جیسے ہی ہم ماں کے پیٹ میں آئے رہتے رہے باہر درد سے. جب تک درد نہیں ہوگا باہر مرد نہیں ہوگا. درد کو وجہ بنا دیا. اب طریقہ یہ کہ پیٹ میں درد اٹھے. اور آج کل کے ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں، مس ڈاکٹرس ہیں، کہتے ہیں کہ درد کم ہے تو ایک انجیکشن لگاتی کہ درد بڑھ جائے بچہ جلدی پیدا ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ طریقے میں درد ضروری ہے. اور جب یہاں سے ہم 70-80 برس کے ہو گئے، اب قبر میں جانا ہے تو ملک الموت کو بھیج دیا جاؤ قبضے روح کرو. ٹرانسفر کا طریقہ یہی ہے. وہاں ٹرانسفر ہوا ہے حکم سے، یہاں ٹرانسفر ہوا ہے درد سے، اور یہاں ٹرانسفر ہوگا قبضے روح سے.
اب جب ہم قبر میں پہنچ گئے تب وہاں قبضے روح نہیں کہا گیا اب اس کا ٹرانسفر کیسے کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا سورہ اسرافیل سے. جیسے سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا سب قبر سے اوپر نکل آویں گے, وہی ٹرانسفر ہے. اب محشر میں دوڑا کرو نفسی نفسی سنا کرو دوڑا کرو نفسی نفسی سنا کرو. جب اللہ کی مرضی ہوگی حکم دے گا جنت پہ جاؤ. تو طریقہ کیا ہوگا؟ میرے محبوب کی صفات ہوگی, رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہوگی اور اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی, چلے گئے. اب جب ہم ہی روحوں کی دنیا میں ہم تھے, ماں کے پیٹ میں ہم ہی تھے, اس دنیا میں ہم ہی تھے, قبر میں ہم ہی تھے, حشر میں ہم ہی رہیں گے, جنت میں ہم ہی گئے, تو ہم ختم کب ہوئے؟ اور جو سسٹم امتی کو ختم نہیں کرتا نبی کیسے ختم ہوگا؟ آپ لوگ جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایک دو آدمیوں کا چہرہ دیکھنے ایسا مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس کی طاقت کو دیکھ کر اس کو کان میں بول دیتا, بیٹا یہ پڑھ کے سو جا, سرکار کی زیارت ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آوے اور کہے چلو میں تم کو زکریا ملتانی کا چہرہ دکھاتا ہوں, کیا کیا چھوڑ کے چل پڑو گے؟ اور اگر کوئی مرد کامل آ جاوے اور کہے ہمیں چلو تم کو داتا لاہوری کے پاس جا پہنچا دے, میں جو ناقصوں کا پیر ہے, کاملوں کا رہنما ہے, جہاں پر خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی حسن سنجری خواجہ غریب نواز فروکش ہوئے, اس دربار والے سے ملا دوں, در و دیوار سے نہیں, داتا سرکار سے ملا دوں. کیا عالم ہوگا تمہارا؟ اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا لاؤ کچھ کمائی کر لوں. اکائی بیٹھا میں کہ 50 لاکھ روپیہ لاؤ, 50 لاکھ میں رسول پاک کا چہرہ دکھلاؤں گا گارنٹی سے. پہلے چہرہ دیکھ لینا پھر پیسے دینا. کتنے لوگ تیار ہو جائیں گے؟ اب میں جن کی حیثیت نہیں ہے وہ بھی تڑپ اٹھے گا کہ کیا کرنے کا, یہ جو تو زمین ملی ہے, یہ جو باغیچہ ہے, یہ جو باغ ہے سب بیچو, 40 لاکھ کا یہ گیا, پھر گھر میں جو رکھا ہے وہ بیچو, 10 لاکھ کا وہ گیا, جا کے دے دو ہاشمی میاں کو, پہلے دکھاؤ تب دیں گے. کیا عشق ہے, کیا جذبہ ہے, کیا طرف ہے اس چہرے کو دیکھنے کے لیے. جسے بلال دیکھ لے تو اسلام کا ہلال بن جائے, جس چہرے کو صرف ابو بکر دیکھے تو صدیق اکبر ہو جائے, جس چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر نظر میں کوئی چہرہ سماتا نہیں, جس چہرے پر امیر حمزہ نے اپنی چھاتی کٹوا کر کلیجے کو دانتوں سے چبوانے پر رضامندی ظاہر کر دی, مگر رسول کے چہرے سے نظر ہٹائی نہیں. جس چہرے کو دیکھنے کے لیے معصوم میں جذبہ ہو, فرشتوں میں امنگ ہو. ارے ابھی 12 ربیع الاول کو بس آتا ہی ہے کہ ماں نے جانے کیا کیا دیکھنا شروع کر. وہ چہرہ جسے کوئی کافر دیکھ لے تو اور مان لے تو مومن بن جائے, موت علی الاسلام نصیب ہو جائے تو صحابی رسول کے عظیم عہدے پر جلوہ افروز ہو جائے.
نجوم ہدایت میں اس کی گنتی شروع ہو جائے، وہ چہرہ ایک بیوہ، دو یتیم چیخ مار کر رونے لگے، یا رسول اللہ یہ تمہاری اولاد جو ہاشمی ہے یہ 50-50 لاکھ پہ آپ کی زیارت کرواتا ہے، اے اللہ کے رسول کیا آپ امیروں کو ہی زیارت کرائیں گے؟ کیا آپ دولت مندوں کے رسول ہیں؟ کیا آپ سیٹھوں دھنی اور غنی لوگوں کے ہی نبی ہیں؟ اس بیوہ کی تسلی کیسے ہوگی؟ یہ یتیم بچے تو 5,000 بھی نہیں لا سکتے، 50 لاکھ کہاں سے لائے؟ یا رسول اللہ آپ کو نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، یہ دولت کی بنیاد پر آپ کو دیکھ لے اور میں محبت کی بنیاد پہ بھی نہ دیکھ پاؤں کہ اتنے میں ایک تسلی سینے پہ نازل ہوئی، اسلام کا نظریہ موت و حیات زبان حال سے اس کی رہبری کرنے لگا، رسول کی طرف سے گویا یہ ہدایت مل رہی ہے، اے میری امت کے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، میری امت کے بے چینوں، سہارے سے ذرائع سے محروم میرے امتیوں، گھبراؤ مت، میں نے جو شریعت تم کو دیا ہے نا اسی پہ عمل کرتے رہو، جتنا حکم دیا کرتے رہو، جتنا روک دیا ہے رکتے رہو، جو امر ہے اس پہ چلتے رہو، جو نہیں ہے اس سے بچتے رہو، اور جو اولیاء کاملین نمونہ بن کر تمہارے اندر موجود ہیں ان کی پیروی کرتے رہو، شریعت پر عمل کرتے رہو، گھبراؤ نہیں جب تک دنیا میں ہو، جب تک تم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ایشیا اور دنیا میں ہو تب تک میں نے جو شریعت دی اس پہ عمل کرتے رہو، اور جب تمہارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں اپنے خادم، اپنے غلام ملک الموت سے کہوں گا کہ چلے جاؤ، پنجاب میں ایک ضلع گجرات ہے، اس میں ایک کوٹلہ جگہ ہے، اس میں فلاں گھر ہے، اس گھر میں ایک امتی ہے، مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، جاؤ اس کی روح قبض کر لو تاکہ وہ قبر میں آئے، میں اسے اپنا جلوہ دکھاؤں۔ جیسے ہی مومن کو ہم نے قبر میں لٹایا، پوچھا گیا من ربوں کا، ما دینوں کا، اور جیسے ہی تیسرا سوال ہوا ما کنت تقول رجل، رسول پاک سامنے، گجراتی رسول کو دیکھ رہا ہے، سندھی رسول کو دیکھ رہا ہے، کشمیری رسول کو دیکھ رہا ہے، ہر امتی اپنے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر یہ موت نہ آتی، یہ دیدار نہ ہوتا، توجہ چاہوں گا، اب پول کھل گیا، موت مسلمانوں کو مٹانے نہیں نبی سے ملانے آتی ہے۔ تو پتا چلا کہ جیسے ایک بات بولوں، ابھی عمرے کا وہ نکالا گیا تھا کراچی میں،
14 آدمی یا 12 آدمی کتنے آدمیوں کا نکالا گیا تھا قرآن دادی کر کے. یہاں بھی شاید قرآ ہونے والا ہے، کوئی ایک آدھ ہوگا. جس کو مل جاتا ہے وہ کھل جاتا ہے. بھائی یہ کاروان اسلامی کی طرف سے یا کسی اور تنظیم کی طرف سے یا آپ کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، عمرہ کرو، خرچہ ہوگا تنظیم کا، تم عمرہ کرو، تمہارا نام آ گیا ہے. خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ مدینے کا ویزا مل گیا، مل گیا، دل کھل گیا. اب گنبد خضرا کی بہاریں، انوار و تجلیات کی برسات، نبی کی ذات، وہاں میرا ہاتھ. واللہ کیا بات. مسجد نبی، محراب نبوی، ریاض الجنہ، جنت البقیع، گنبد خضرا، سلہری جالی، کعبے کا خلاف، کعبے کا طواف، شاندار مطاف. ہمیں دل کھل گیا. لیکن میں اہل سنت و جماعت سے بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے. تم ویزا پا گئے کہ مدینہ جاؤ گے، گنبد خضرا دیکھو گے، اسی میں خوش ہو گئے. اس سے زیادہ خوشی تو موت میں ہے. ارے مدینے کا ویزا مل گیا، سعودیہ کا ویزا مل گیا، مدینہ جانے کی پرمیشن مل گئی، تو اس ویزے سے ملا کیا؟ کیا ملا؟ گنبد خضرا دیکھا، یہی نا سنہری جالی دیکھی، یہی نا مسجد نبی دیکھی. تو مدینے کا ویزا روضہ دکھاتا ہے، روضہ. اور موت ایسا ویزا ہے جو روضہ نہیں، مصطفیٰ کا چہرہ دکھاتی ہے، چہرہ. اب جب موت محب کو محبوب تک لے جاتی ہے، امتی کو نبی سے ملاتی ہے، رسول کا درشن کراتی ہے، ان کی زیارت کراتی ہے، ان کا جلوہ دکھاتی ہے، تڑپتے کو سکون کے پاس لے جاتی ہے، بے قرار کو قرار تک پہنچاتی ہے، بے چین کو چین تک لے جاتی ہے، بے سہارا کو سہارا تک لے جاتی ہے. تو پھر موت تو آ، چاہے جبا، چاہے جہاں، چاہے مسجد کے اندر آ، چاہے مسجد کے باہر آ، چاہے گجرات و بمبئی میں آ، چاہے کراچی لاہور میں آ. اے موت اب تو جھومتی ہوئی آ، کشمیر کی وادیوں میں آ، فلسطین کی زمین پہ آ، حرمین طیبین میں آ، ہند و پاک کے ماحول میں آ. اس سے کہ اب ہم تجھ سے نہیں ڈرتے، ہم تجھے پہچان گئے، تو ہمیں مٹانے نہیں، نبی سے ملانے آئی ہے، آقا تک پہنچانے آئی ہے، سید الانبیاء کا جلوہ دکھانے آئی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت سے ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہم اس بے چین زندگی میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم زمین کے جھگڑے میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم وطن کی طلبگاروں میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم حقوق انسانی کے ماننے والوں میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم پارلیمنٹ کو بدلنے کی جدوجہد میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم وزارت عظمیٰ چھیننے کی ترکیبوں میں مصروف نہیں رہیں گے. ارے یہ جتنا رہنا رہ لے، اس کے بعد تے امتی تجھے مدینے والے کا درشن کرنا ہی ہوگا. اس لیے کہ وہاں تک لے جانے کے لیے جو طاقت ہے وہ موت ہے. اس لیے اس موت کی خبر نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ یہ جیل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موت رہائی بن کر آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وآخر دعوانا الحمدللہ.